ایگزیکٹلی یہ بڑا مسئلہ ہے. اب ذرا یہ فرمائیے گا وسیم اختر صاحب کہ یہ جس طریقے سے شرجیل میمن صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اب اس کے اوپر آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس میں تو ایم کیو ایم پر الزام لگایا جاتا ہے، اس میں بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے واقعے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ دیٹ واز اے کرمنل ایکٹ، سزا ہونی چاہیے تھی لیکن آج تک نہیں ہوئی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ مسئلے کا حل یہی ہے کہ الزام تراشی در الزام تراشی کی جائے، یا کوئی کنکریٹ کوئی اور کام ہونا چاہیے اس وقت تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو خدا نخواستہ؟ دیکھیں، اگر تو ہم سیریس ہو کے ایکچوئل ریزالو پہ جائیں، مسائل کے حل پہ جائیں، تو ہمیں پچھلا بھولنا ہوگا. اگر میں پیچھے چلا جاؤں تو پھر گڑے مردے اکھاڑنے والی بات ہے. پھر پاکستان ٹوٹا بھی، اور پاکستان میں پہلی دفعہ ہائی جیک بھی ہوا ہے جہاز، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. غلطیاں سب نے کی ہیں. چلیں ایم کیو ایم پہ الزام ڈال دیں آپ، ایم کیو ایم نے سب کچھ کیا ہے، بہت بری جماعت تھی، فرض کر لیتے ہیں. آپ تو 17 سالوں سے حکومت میں ہو، سی ایم آپ کا ہے، اور چیف منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اس کے پاس سارے پاورز ہوتے ہیں. تو آپ نے وہ بگاڑ جو ہم نے چھوڑا تھا وہ ٹھیک کیوں نہیں کر لیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپٹنٹ نہیں ہو. آپ نے اپنے ان 17 سالہ دور میں صرف کراچی نہیں، سیون کا برا حال ہے، دادو کا برا حال ہے، لاڑکانہ کا برا حال ہے، سکھر کا برا حال ہے. کوئی ایسا ڈسٹرکٹ سندھ میں بتا دیں، ماڈل ڈسٹرکٹ، کہ میں بولوں واہ کیا بات ہے، زبردست. لاہور جا کے دیکھیں، آپ ڈیفنس میں جائیں ایسے لگتا ہے دبئی میں بیٹھے. تو آپ نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا ہے. یہ اب لوگ باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے وفاق کے حوالے کر دو، کوئی کہتا ہے کیونکہ تنگ آ گئے ہیں لوگ، کوئی کہتا ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بناؤ، کوئی کہتا ہے آرٹیکل 140A کو امپلیمنٹ کرواؤ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. آپ کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ نے اپنے پاس اختیارات تو لے لیے. لیکن وسیم اختر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جماعت پہ بھی یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ لوگ بھی یہ نمائندگی رکھنے کے باوجود، ظاہر ہے کہ مینڈیٹ پہ، آپ کے مینڈیٹ پہ بھی سوال کیے جاتے ہیں اس وقت جو ایگزسٹنگ ایم کیو ایم ہے کہ یہ مینڈیٹ ان کا ہے یا نہیں، لیکن سیٹس تو ہیں اور آپ لوگوں کو تو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ جی لوگوں نے آپ کو ہی ووٹ دیا ہے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ آپ لوگ جو مسائل ہیں کراچی کے، ان کے اوپر آواز اس طرح سے مؤثر طریقے سے کیوں نہیں اٹھاتے، نہ اسمبلی میں، نہ اسمبلی سے باہر، نہ اس سے ہٹ کے؟ تو اس کی وجہ کیا ہے اس خاموشی کی؟ ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے. جو بھی ایشو ہوتا ہے، صرف ایم کیو ایم نہیں، یہاں جماعت اسلامی بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، سب آواز اٹھا رہے ہیں. جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، وہ انٹیریئر سندھ میں بڑی ایکٹیو ہے، سب آواز اٹھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں، میں سمجھانا چاہتا ہوں. یہ 40-45 سال ہو چکے ہیں کہ ایک جو وڈیرا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، اس نے ہمارے انٹیریئر سندھ کے جو میرے سندھی بھائی ہیں ان کو محروم رکھا ہے ساری آسائشوں سے، ساری بیسک نیڈ سے، اور ان کو کنٹرول کیا ہوا ہے ٹوٹل. اب وہی سوچ وہ شہروں میں لانا چاہتے ہیں. جیسے حیدرآباد ہے، کراچی ہے. کراچی حیدرآباد میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو ایکسپوجر ہے، وہ ساری زبان بولنے والے لوگ ادھر بسے ہوئے ہیں آ کے، وہ آپ کے ان کے قابو میں نہیں آ رہے. آج لاوا پھٹا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ نہیں سنبھال سکتے، آپ مینیج نہیں کر سکتے، آپ فیل ہو گئے ہو 17 سالوں میں. یہ شہر اتنی بڑی آبادی کا شہر ہو چکا ہے، 4 کروڑ سے اوپر کا شہر ہے. پیپلز پارٹی فیل ہوئی ہے، اس کو مینیج نہیں کر سکتی، اور اس کی ریزنز ہیں کہ آپ نے سیون مینیج نہیں کیا، آپ نے لاڑکانہ مینیج نہیں کیا، آپ نے دادو سکر مینیج نہیں کیا، تو آپ کراچی میں فیل ہو چکے ہو. تو پھر چینج چاہیے. فیل ہو چکے. ٹھیک ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں مزید بھی. قادر مندوخیل صاحب کو بھی جواب لیں گے. ویل ٹیک اے بریک ہیئر. بات حاصل